دوستو، پاسپورٹ ایک انسان کی اس ضروری آئی ڈی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت ایک انسان کو اس وقت پڑتی ہے کہ جب وہ اپنے دیش سے نکل کر دنیا کے کسی دوسرے دیش میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ دوسرے دیش کا ایڈمنسٹریشن اس پاسپورٹ آئی ڈی کو دیکھنے کے بعد ہی کسی بھی اجنبی انسان کو اپنے دیش میں انٹر ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ فرعون ہماری دنیا کا وہ اکلوتا انسان ہے کہ جس کا پاسپورٹ اس کی موت کے بعد بنایا گیا ہے۔ وہی فرعون کہ جو ہماری اس دنیا سے آج سے لگ بھگ 32 یا 3300 سال پہلے ہی گزر چکا ہے، یعنی اس کی موت کو 3 یا 3500 سال کا ایک لمبا دور گزر چکا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ہماری دنیا والوں کو اتنے پرانے انسان کا پاسپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، اور آخر یہ فرعون تھا کون؟ تو چلیے دوستو، آج کی اپنی ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں ملی تھی، اور فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنے والے انسانوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو چلیے آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے مصر کے علاقے پر ایک لمبے وقت تک راج کرنے والے اس فرعون کی کہ جس کو رمیسس سیکنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے مصر کے ایک بڑے علاقے پر آج سے لگ بھگ 3200 سال پہلے راج کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فرعون اپنی حکومت اور اپنی طاقت کے نشے میں اتنا زیادہ گھمنڈی ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، یعنی یہ اپنے آپ کو ہی خدا ماننے لگا تھا اور لوگوں کو مجبور کرنے لگا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اس کو ہی خدا مانیں۔ اسی وجہ سے اس کے دور میں اس کا مقابلہ مشہور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی دھرم میں بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، بلکہ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنے دھرم کی سب سے مین پرسنالٹی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مگر دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ 1881 سے پہلے ہماری یہ دنیا اتہاس کے اس مشہور فرعون کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور ورلڈ ہسٹری میں بھی اس فرعون کے بارے میں زیادہ کچھ جانکاری موجود نہیں تھی۔ صرف اور صرف مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب یعنی قرآن میں ہی اس فرعون کا ذکر ملا کرتا تھا۔ قرآن میں نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ ہونے والے مقابلے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون کو سمندر کے پاس پانی میں ڈوبا کر مارا گیا تھا، اور فرعون کی اس موت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مسلمانوں کی دھارمک کتاب یعنی قرآن کے علاوہ ورلڈ ہسٹری یا دوسری کتابوں میں فرعون کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملا کرتا تھا، اسی لیے ہماری دنیا فرعون کی اسٹوری پر زیادہ دھیان نہیں دیا کرتی تھی۔ لیکن پھر 1881 میں ہماری اس دنیا میں ایک ایسا بڑا حادثہ ہوا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور پورے دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ دراصل دوستو، ہوا یہ کہ 1881 میں مصر کے ایک لوکل علاقے کا چور کہ جس کا نام عبد الرسول ہوا کرتا تھا، وہ دریائے نیل کے قریب اپنی نئی چوری کی پلاننگ کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا چور تھا کہ جو اکثر انہی علاقوں میں آ کر زمین میں خفیہ طور پر دفن ان خزانوں یا ان پرانی چیزوں کو چرایا کرتا تھا کہ جو مصر کے پرانے فرعونوں کی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اس کو زمین میں موجود ایک ایسا خفیہ راستے کا پتہ لگا کہ جس کے بارے میں اس کو شک ہوا کہ شاید میں اس کی کھدائی کروں تو اندر بہت سارا خزانہ نکلے گا۔ یہ اپنی اسی کوشش میں ہی لگا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کو وہاں موجود ایکسپرٹس نے دیکھ لیا، اور ایکسپرٹس نے فوراً اس کو گرفتار کروا دیا۔ مگر جس زمینی خفیہ راستے کو احمد عبد الرسول کھود رہا تھا، جب اسی راستے کو بعد میں دوبارہ کھودا گیا تو اندر سے بہت ساری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس مشہور فرعون کی ممی بھی برآمد ہو گئی۔ اس کی ممی میں سینے کی جگہ پر اس کے کفن پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایکسپرٹس کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ ممی کوئی عام ممی نہیں ہے بلکہ مشہور فرعون یعنی رمیسس سیکنڈ کی ہے، تو فوراً اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے ریسرچ کے بعد ہی یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ ممی کسی اور کی نہیں بلکہ مصر کے اسی فرعون کی ہے کہ جس کا نام رمیسس سیکنڈ ہوا کرتا تھا، اور اس فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے کی
کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ فرعون کی اس باڈی پر ہلکی سی نمک کی پرت موجود تھی کہ جو نمک پانی میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ نمکین پانی کا یہ پرت مصر میں ملنے والی کسی دوسری ممی پر نہیں ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی، جس کی وجہ سے اب دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ نے حیران ہو کر فوراً مصر پہنچنا شروع کر دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بھی اب اس پر ریسرچ کرنا شروع کی، اور کچھ وقت کے بعد ہی اس ممی پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سبھی بڑے سائنٹسٹ اس بات پر ایگری ہو گئے تھے کہ یہ لاش اسی مشہور فرعون کی ہے کہ جس کی موت مشہور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے وقت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بس اس بات کی کلیئر ہو جانے کے بعد اس مشہور فرعون کی ممی کو فوراً میوزیم میں رکھوا دیا گیا، مگر پھر 20ویں صدی کے آخر میں میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی یہ ممی بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مصر کی گورنمنٹ نے پریشان ہو کر فرانس کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کی کہ وہ جلد سے جلد ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فرعون کی اس ممی کا ٹریٹمنٹ کرے تاکہ اس کو خراب ہونے سے لمبے وقت تک کے لیے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس بات کو اور بھی زیادہ کلیئر کرے کہ آخر فرعون کی موت کی اصلی وجہ کیا تھی۔ بس اسی وجہ سے ہی اس مشہور فرعون کی ممی کو مصر سے فرانس ٹرانسفر کیا گیا، اور اس ممی کو ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے ہی اس 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے انسان کا پاسپورٹ بھی بنوانا پڑا، کیونکہ رول یہ تھا کہ بنا پاسپورٹ کے فرانس میں لاش بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس طرح سے اب فرعون دنیا کا اکلوتا انسان بنا کہ جس کا پاسپورٹ اس کی موت کے بعد بنایا گیا تھا۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، جب اس مشہور فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ فرانس میں اس مشہور فرعون کی ممی کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا گیا کہ جیسے ایک زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اس کی ممی کو ریسیو کرنے کے لیے باقاعدہ بہت سارے منسٹرز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں موجود آرمی نے بھی اس کی ممی کو اس طرح سے سلامی پیش کی کہ جیسے ایک بادشاہ کو پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر نہ صرف اس کی باڈی کا ٹریٹمنٹ کیا گیا بلکہ اس بات پر بھی ریسرچ شروع کی گئی کہ آخر اس کی موت کی اصلی وجہ کیا تھی، اور اس پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے مشہور ایکسپرٹس ڈاکٹر موریس۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دنوں کے اندر ہی ڈاکٹر موریس اور ان کی ٹیم نے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ اس فرعون کی موت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ پانی میں ہی ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس کی باڈی میں اس نمک کا اثر آج بھی موجود ہے کہ جو نمک سمندر کے نمکین پانی میں پایا جاتا ہے۔ مگر دوستو، ریسرچ سے بھلے ہی یہ باتیں کلیئر ہو چکی تھی، مگر ان ساری باتوں نے باڈی پر ریسرچ کر رہے ڈاکٹر موریس کو بہت زیادہ حیران کر دیا، کیونکہ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر جو چیزیں آج کے دور میں اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں ایک دھارمک کتاب یعنی قرآن میں کیسے ہو سکتی ہیں۔ بس اسی چیز نے ہی ان کو اتنا زیادہ حیران اور پریشان کیا کہ انہوں نے فوراً مصر کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر پہنچ کر انہوں نے ایک ایسے ویگیانک سے ملاقات کی کہ جس سے ان کی فرینڈ شپ ہوا کرتی تھی۔ اس مسلم سائنٹسٹ نے ڈاکٹر موریس کو قرآن کی وہ ساری آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جس میں نہ صرف مصر کے فرعون کے بارے میں بہت کچھ جانکاری موجود تھی بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فرعون کی موت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے وقت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سائنٹسٹ نے ڈاکٹر موریس کو قرآن کی وہ آیت بھی دکھائی کہ جس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم تیری لاش کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دوستو، ان سب چیزوں نے ڈاکٹر موریس کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر موریس نے اس حادثے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی وہ دھرم سے مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر موریس کے ایسے بہت سارے انٹرویوز بھی موجود ہیں کہ جن میں اسلام کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر موریس نے کبھی بھی پبلک کے سامنے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا پھر نہیں کیا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔